दोस्तों, मेरे तिब्ब इस्लामी के चैनल पर हकीम मोहम्मद अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, आज का मौजू है जौ और खजूर। जौ का दलिया या जौ की रोटी और खजूर। दोस्तों, जौ की रोटी और खजूर सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन ग़िज़ा थी, उन्हें पसंदीदा थी और उसके ऊपर उन्होंने पूरी दुनिया को फ़तह किया। दोस्तों, खजूरें ब्लड बैंक है, खून पैदा करने का ख़जाना है। इसमें पोटाशियम होता है जो गुर्दों और जिगर से जहरों को निकालता है। दोस्तों, खजूर एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने सुबह नहार 7 अजवा खजूरें खा ली उसके ऊपर जहर का असर नहीं होगा। तो दोस्तों, जहर का असर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है कि अजवा खजूरें जो है जिगर को इतना मजबूत कर देती हैं, इतना ताकतवर कर देती हैं कि फिर कोई भी जहर का असर उस पर नहीं होता। हमने खजूरों को सिर्फ रोज़ों के लिए रख लिया है। रमज़ान में खजूरों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आप ये देखें रमज़ान में ही जब इंसान पूरा दिन रोज़ा रखता है और सबसे पहले वो खजूर इस्तेमाल करता है, तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ इंसान की ज़रूरत होती है वो होती है एनर्जी। खजूर में फौलाद बेहतरीन है, खजूर ताकत में बेहतरीन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज बेहतरीन है। और इसके साथ जब जौ है, जौ साबुत जो है उसको पीसा जाता है दोस्तों रोटी के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन जौ की रोटी के ऊपर खजूर रख के फरमाया कि ये बेहतरीन खाना है। तो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले साबुत जो है अनाज उसको इस्तेमाल करने का खजूर के साथ तरीका बताया। रोटी जौ की और ऊपर सालन खजूर का। दोस्तों, इससे बेहतरीन खाना दुनिया में कहीं नहीं आपको मिल सकता। जौ जो हैं वो आपके मैदे से तेज़ाबियत निकालते हैं, गंदगी गलाते निकालते हैं, और खजूर जो है वो आपको एनर्जी देते हैं। दोस्तों, दोनों मिलके आपके मैदे से जहर भी निकालते हैं और एनर्जी भी देते हैं। एक ही वक्त में एनर्जी देना और तेज़ाबियत और जहरों को निकालना ये किसी चीज़ का काम नहीं है। दोस्तों, बदन को फौरी एनर्जी चाहिए हो तो आपको फ़ौरन खजूरें याद आती हैं। खजूरें एक ऐसा अल्लाह का अनमोल तोहफ़ा है जो फ़ौरन एनर्जी देते हैं। दोस्तों, जिनका ब्लड प्रेशर गिर रहा हो, मैंने अपने 25 साला कैरियर में हिकमत के ये देखा है कि उनको चंद खजूरें खिला दी जाएँ और शहद का पानी पिला दिया जाए तो फ़ौरन उनकी तबीयत बेहतर हो जाती है। और उनकी जो ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से जो कमज़ोरी आ रही होती है, दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर हाई से ज़्यादा लो ख़तरनाक है। जिन पौधों को पानी सही तरीके से नहीं मिलता वो मुरझाने लग जाते हैं। तो दोस्तों, लिवर, गुर्दे, दिल ये सब कमज़ोर हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर लोगों को मामूली ना समझे, सिर्फ नमक चाट लिया और ब्लड प्रेशर सही हो गया, ये नहीं होता है। दोस्तों, खून के लिए रेड सेल ज़रूरी है और रेड सेल में हेमोग्लोबिन ज़रूरी है। हेमोग्लोबिन आपकी ऑक्सीजन को सक करता है, आपको सांस लेने में आसानी फ्राहम होती है, दिल मजबूत होता है, ब्लड सर्कुलेशन अगर सही रहेगी तो दिल सही पंप करेगा। दोस्तों, खजूरें जो हैं, जौ का दलिया या जौ की रोटी जो है, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी बॉडी में हर तरह का फ्यूल मिलता है। दोस्तों, जिगर के लिए खजूरें इंतहाई लाजवाब है। और जिगर की तेज़ाबियत, ये जो हेपेटाइटिस सी है और जिगर के दीगर अमराज हैं, इनमें जौ एक अनमोल तोहफ़ा है। दोस्तों, तेज़ाबियत निकालने के लिए बड़ी बड़ी दवाइयाँ नाकाम हो जाती हैं, लेकिन जौ का दलिया जो है ये खून की नालियों से प्लाक साफ़ करता है, कोलेस्ट्रॉल रिमूव करता है, ब्लड प्रेशर लेवल पे लेके आता है। और खजूरें जो है जो एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। तो दोस्तों, मुझे बताइए कोई चीज़ आपको ऐसी मिल सकती है इतनी सस्ती, इतनी आसान? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मुकम्मल अनाज अगर आप खाते हैं, उसमें चोकर हो, उसमें भूसी हो, तो वो आपके लिए फाइबर देती है। फाइबर जो होती है ये आपकी कब्ज़ को दूर करती है, आपके आंतों पे जो खाना है वो चिपक जाता है प्लास्टर की तरह। तो वो दोस्तों बीमारियों का सबब बनता है। मैदे की चीज़ें, रिफाइंड आटे की चीज़ें, ये आपको कब्ज़ का सबब बनती हैं और सबब उम्मुल अमराज है। आंतों की सोजिश पैदा हो जाती है, पेट में दर्द रहने लग जाता है। दोस्तों, आंतों की सोजिश के लिए जौ के दलिए और खजूर से बेहतर कोई चीज़ नहीं है।
یہ آپ کو ایک طرف سوزش دور کرتے ہیں، دوسری طرف انرجی دیتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ذرا سی ورزش سے تھک جاتے ہیں اور ان سے کچھ نہیں کیا جاتا، ان کے لیے کھجوریں ایک انمول تحفہ ہے۔ اگر آپ جو کی روٹی کے ساتھ یا جو کے دلیے میں کھجوریں ڈال کے پکاتے ہیں تو اس سے بڑا تحفہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ جن لوگوں کے وزن کم ہوتے ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے ہوتے ہیں، جسم پہ گوشت پوشت پیدا نہیں ہوتا، تو دوستوں ان کے لیے کھجوریں اور جو کا دلیہ بہت لاجواب ہے۔ یہ آپ کے بدن سے سکیڑ کو دور کرتا ہے اور آپ کو انرجی دیتا ہے، آپ کے جسم کے اندر گوشت پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں ان کی لچک بحال کرتا ہے دوستوں، خون کی نالیوں کو طاقت دے کر بلڈ پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ کا جو مسکولر ٹیشوز ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے نہ موٹاپا آتا ہے نہ کمزوری آتی ہے، بندے کا جسم جو ہوتا ہے وہ شیڈول بنتا ہے۔ دوستوں، ورزش کرنے والوں کے لیے آپ اندازہ کر لیں کہ اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ ویٹ لفٹر ہیں یا باڈی بلڈنگ کرتے ہیں وہ اپنے ناشتے میں جو کا دلیے میں کھجورے ڈال کے اور شہد ڈال کے یہ کھایا کریں دوستو۔ یہ بہت جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جسم سے گندگی گلاس سے نکالتا ہے، آپ کو طاقت دیتا ہے، آپ کے مسکولر ٹیشوز کو بڑھاتا ہے۔ پھر آپ کوئی بھی غذا کھاتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کو فوری لگ جاتی ہے۔ ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل اگر نہ ہو دوستو تو بدن زہروں کا اماجگاہ بن جاتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں تو انسان سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن دوستو جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ معدے کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے اور پھر ہضم ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو دوستو جو کی روٹی اور جو کھجور ہے یہ آپ کے بالوں کو گرنے نہیں دے گے، آپ کے بالوں کی جو غذا ہے وہ آپ کو پوری ملے گی۔ اور پھر جو ایسڈ ہوتا ہے جو بالوں کی جڑوں میں حدودوں کو متاثر کرتا ہے، وہ بال گراتا ہے، یہ اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کی جگہ اچھا خون پیدا کرتے ہیں۔ خون کی نالیاں جو ہیں وہ خون بہتر پیدا کریں گی، آپ کے بالوں کی جڑوں کو صحیح خون پہنچے گا، اس میں سارے منرل ہوں گے، آئرن ہوگا، کاپر ہوگا، سلفر ہوگا، تو دوستو آپ کے بال نہیں گریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل جو ہے جو کا دلیہ یا جو کی روٹی میں جو کھجورے ہیں یہ بہترین کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے پہ پمپل ہو جاتے ہیں، دانے ہو جاتے ہیں، پیپ کے دانے ہو جاتے ہیں، تو آپ کے معدے سے یہ تیزابیت کو نکالتا ہے۔ جو چہرہ خون کی کمی سے پھیکے ہو جاتے ہیں، رنگ اور روپ نہیں ہوتا اور دانے نکل آتے ہیں، جوانی میں یہ ہارمون بیلنس بگڑ جاتا ہے دوستو، ان کے لیے خواہ وہ لڑکے ہوں خواہ لڑکیاں ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی ہو، اس عمر میں ان کے ان تمام بیماریوں کا حل جو ہوتا ہے وہ یہ ہے جو کی روٹی اور جو کا دلیہ یا کھجوریں۔ یہ آپ کے ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، آنتوں کو صاف کرتا ہے، آپ کو قوت دیتا ہے، خون پیدا کرتا ہے دوستو۔ زہریلے اثرات جب نکلیں گے تو اندازہ کریں پھر آپ کی اسکن کے اوپر جھریاں بھی نہیں پڑیں گی۔ جو کا دلیہ ہائیڈریشن کا عمل کرتا ہے اور اس میں ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو جھریوں کو ختم کرتا ہے، اسکن کے اوپر ڈیڈ سیل کی جو تہ جم جاتی ہے دوستو اس سے ریموو ہو جاتی ہے۔ بیرونی طور پہ بھی اگر آپ جو کا جو پیسٹ ہے وہ چہرے پہ لگاتے ہیں تو آپ کا رنگ صاف ہو جاتا ہے دوستو۔ چھائیاں جو ہوتی ہیں یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جگر زہر چھوڑتا نہیں ہے، تو جو کی روٹی یا جو کا دلیہ کھجور کے ساتھ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو دوستو چھیپ چھائیاں جو ہیں وہ آرام سے دور ہو جاتی ہیں۔ بیرونی طور پہ آپ کچھ بھی لگا لیں چھائیاں نہیں جائیں گی جب تک اندرونی طور پہ جگر صحیح کام نہیں کرے گا، اور جگر صحیح کام نہیں کرے گا تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، بے چینی، گھبراہٹ، اس کی وجہ سے نیند نہ آنا، اور نیند کے عمل کے دوران ہی آپ کے جو باڈی ہے اس کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہوتا ہے دوستو اس کی مرمت ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے ان کی صحت کبھی بھی صحیح نہیں رہتی ہے۔ ایک بھرپور نیند کے لیے، پرسکون نیند کے لیے آپ کو جو کا دلیہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس سے آپ کو طاقت بھی ملتی ہے، انرجی بھی ملتی ہے دوستو۔ جب زہریلے مواد جسم سے نکلتے ہیں تو بدن جو ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، آپ کو ہر چیز ہضم ہوتی ہے۔ پیشاب کے امراض، گردے کے امراض، ان میں جو کا دلیہ جو ہے وہ انتہائی لاجواب ہے دوستو۔ جو کے دلیے سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے گردے کے امراض میں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آنتوں کے امراض اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، پیسٹی سائڈ کا دور ہے، پیسٹی سائڈ میں تیزابیت کی غذائیں کھا کھا کے، ریفائن آٹے کی غذائیں کھا کھا کے السر جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے دوستو۔ اور پھر جسم کے پورے اعضاء کو طاقت دینے کے لیے جو کی روٹی یا جو کا دلیہ اور کھجوریں، اس سے بڑا تحفہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے یہ انسانیت کی فلاح کے لیے دیا ہے۔ جو لوگ گیس کے مریض ہیں، پیٹ میں درد رہتا ہے، ان کے لیے جو کا دلیہ کھجوروں کے ساتھ
بہت بڑا تحفہ ہے دوستو، اس کی قدر کریں۔ یہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے۔ جو لوگ فوری کمزور ہو جاتے ہیں، جن کو تھکاوٹ بہت زیادہ رہتی ہے دوستو، وہ اگر جو کے روٹی اور جو کے دلیے کے ساتھ کھجوریں استعمال کریں تو انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اور چند پیسوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بڑے بڑے وٹامن کے اور سپلیمنٹ آپ لیتے ہیں، ان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوستو، اللہ کے محبوب نے یہ تحفہ دیا ہے، اس کی قدر کریں، اور پھر اس ویڈیو سے جس کو فائدہ ہو وہ میرے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔